حکومت کے ہو چکے اور 15 ماہ میں کتنا ریلیف دیا ہے, کیا بیانیہ ہوگا لوگوں کا. اچھا, آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی خالد مغل صدیقی صاحب, ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ہیں. انہوں نے کہا جی پرانی مردم شماری پر الیکشن ناقابل قبول ہوں گے, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ حکومت جو ہے شہری علاقوں کے لوگوں کے حق پر ڈاکے مار رہی ہے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ساجد احمد صاحب سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان کے, سابق ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہے. بہت شکریہ. ساجد احمد صاحب کیا کہیں گے کہ پرانی مردم شماری پر الیکشن ناقابل قبول ہیں؟ آج آپ کی پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے, لیکن اعلان تو ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ پرانی مردم شماری پر ہی الیکشن ہوں گے. تو کیا اب آپ کے جو یہ مطالبہ ہے اس کا آپ لوگ ویٹ کریں گے, یا پرانی مردم شماری پہ حصہ لیں گے, یا پھر حصہ نہیں لیں گے اگر اسی مردم شماری پہ الیکشن ہوئے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں پرانی مردم شماری کا جو ذکر ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرانی مردم شماری کے تحت تو کراچی کی آبادی کو کم کاؤنٹ کیا گیا ہے, بالکل, بلکہ کراچی کی آدھی آبادی کٹ کر دی گئی تھی. اچھا, جو ایم کیو ایم کا اتنا زور کیوں ہے کہ مردم شماری کو درست کیا جائے, اور ایم کیو ایم اس حوالے سے سپریم کورٹ گئی, سندھ ہائی کورٹ گئی, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی, سینٹ کے اندر, وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات, وزراء سے ملاقات, جو اور ان کے آگے سندھ میں اور پاکستان میں جو مردم شماری اسپیشل کراچی کے حوالے سے جو مردم شماری ہوئی اس کا ڈیٹا ان کو دیا. ان کو بتایا ہے کہ 35-36 ہزار بلڈنگز کو گنا ہی نہیں گیا, جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کو گنا ہی نہیں گیا. پھر وفاق کی ایک ٹیم باقاعدہ طور پر کراچی آئی, اس نے سروے کیا, خاموشی سے, ہمیں بھی نہیں پتا تھا اس کا, انہوں نے سروے کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ یہاں تو بالکل بھی ان بلاکس کے اندر, ان یو سیوں کے اندر سروے ہوا ہی نہیں اور کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی. اور ایسا لگ رہا تھا جو ابھی جو پریویس مردم شماری ہوئی تھی وہ اس کو ایک تو پینسل سے لکھ رہے تھے, وہ لوگ فارم کو فل کر رہے تھے تاکہ مٹا کے اپنی مرضی کا نتیجہ اس میں اخذ کیا جا سکے. اور دوسرا یہ کہ اس مردم شماری کے رزلٹ آنے سے پہلے ہی ایم کیو ایم پاکستان میں تحفظات کا کر دیا تھا. یقیناً جب دوسری 16 میں مردم شماری ہوئی تھی, اس کے بعد 21-22 میں 2-3 سال 4-5 سال کے اندر دوبارہ جو مردم شماری ہونے کا مطلب یہ کہ جو پہلی مردم شماری ہوئی تھی اس میں صحیح کاؤنٹنگ نہیں کی گئی تھی, تو یہ اسی وجہ سے دوسری مرتبہ ری کاؤنٹنگ کی گئی. اس میں بھی کوشش یہ ہے سندھ گورنمنٹ, آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ٹائم اترا کراچی میں اور سندھ کے اندر, تو سی ایم سندھ چلا اٹھے کہ بالکل میرٹ پر ہونا چاہیے ورنہ ہم اس مردم شماری کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ان کا مطلب یہ تھا کہ کراچی کی آبادی کو زیادہ نہ کیا جائے, مطلب جو ہے نا ایکچوئل وہ بھی نہ بتایا جائے. اچھا, یہ سر دیکھیے اس میں ساجد احمد صاحب بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ مردم شماری بہت اہم مسئلہ ہے, اور آپ کی پارٹی نے ریڈ لائن بھی اس کو قرار دیا اور پھر اس پہ ظاہر بھاگ دوڑ بھی کی, جدوجہد بھی کی, جس کی وجہ سے ایکسٹینڈ ہوتا رہا, اور مردم شماری ایک 40 پہ کہاں تھی, پھر ایک 60 تو خیر پچھلی مردم شماری تھی لیکن اس سے بھی کم گنا جا رہا تھا, لیکن ایک 90-91 تک پہنچی ہے. اچھا, دو چیزیں آپ کی طرف سے رکھی گئی, ایک تو مردم شماری کراچی کی کم ہو رہی ہے, ظاہر کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے, لیکن یہ کہا گیا کہ جس سندھ کے دیگر اضلاع کی آبادی بڑھائی گئی ہے جیسے لاڑکانہ اور دیگر کی آپ لوگوں نے مثال دی گئی, تو کیا دونوں پر اب بھی موقف آپ کا وہی ہے کہ جی وہاں کی بڑھائی ہے اور یہاں کی کم کی گئی ہے؟ اچھا, جو ایم کیو ایم موقف اس حوالے سے یہ تھا کہ بعض اضلاع کی انٹیریئر سندھ کے اندر آبادی بڑھائی گئی ہے. آبادی بڑھانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اربن کو کم کاؤنٹ کیا جائے, کیونکہ اربن ہے زیادہ نا, پورا پاکستان آ کر یہاں پر روزگار کے لیے رہائش ہے, سب کچھ یہ شہر دے رہا ہے نا. تو ویسے بھی دنیا کے اندر رورل سے اربن میں شفٹنگ ہوتی ہے, سوئچنگ ہوتی ہے, لوگ ہجرت کرتے ہیں, مائگریٹ کرتے ہیں اور وہاں کے اپنے روزگار کے مواقع اور دیگر چیزیں تلاش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ کبھی ہوا ہے کہ لوگ اربن سے ہجرت کر کے رورل میں جائیں؟ کیونکہ اربن میں تمام فیسلٹیز ہوتی ہیں, دنیا کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں, اور رورلس کے اندر گزشتہ 30-35-40 سال سے پیپلز پارٹی کسی نہ کسی صورت میں اقتدار کے اندر رہی ہے نا. انہوں نے تو رورل کو کچھ دیا ہی نہیں نا, اور انہوں نے جب سے گزشتہ 15 سال ہونے والے ہیں, ان کو ابھی 15-20 دن رہ گئے ہیں ہونے میں اس کو بھی, تو اس 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اربن کو بھی رورل بنا دیا ہے. جو حالات اس وقت شہر کے ہیں کہ بلدیاتی لوگوں کو اختیار نہ دینا, اگر جو پریویس ہمارے بلدیاتی لوگ تھے ان کو اختیار نہیں دیا, اور ابھی موجودہ جماعت اسلامی کے پاس جیتی ہے ایم کیو ایم کو بائیکاٹ کے نتیجے میں, ہم کہہ رہے ہیں ان کو بھی آپ مکمل اختیار دیں, ہمیں نہیں دیا تو ان کو بھی دیں. اچھا, جماعت اسلامی کا اس وقت کہنا یہ تھا کہ اختیار نہیں ہے تو باہر آ جائیں, استعفے دے دیں, تو ہم بھی مطالبہ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اب آج آپ وہی ہمارے مطالبات ریپیٹ کر رہے ہیں
کہ اختیار نہیں دے رہے, صحیح نا, اور فنڈنگ نہیں دے رہے ٹاؤنز کو, اور صرف سیلری کے مد میں پیسے دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی ظلم کر رہی ہے, زیادتی. تو یہی تو ہم کہہ رہے تھے, یہی بات تو ہم سمجھا رہے تھے, یہی بات ان کو ہم سمجھا رہے تھے کہ میرے بھائی جو سینسز ہو رہے ہیں آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں. یہی بات ان کو ہم سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں جو ڈیلیمیٹیشن حلقہ بندی کی گئی ہے بلدیاتی حلقوں کی, یوسیز کی, اس میں کراچی کی 56 یوسیز کم کر دی گئی ہیں, یعنی کہ تقریباً 40-55% آپ کا شہر کاٹ دیا اس میں. اچھا, یہ جو موقف تھا آپ کا سعید احمد صاحب, ظاہر ہے اس موقف کی وجہ سے آپ نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لیا, لیکن اب چونکہ آج جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی بڑا اہم یہی موقف سامنے آیا آپ کی پارٹی کا. خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ پرانی مردم شماری پر الیکشن ناقابل قبول ہیں, تو اس کو حتمی بات سمجھی جائے آپ کی پارٹی کی جانب سے, کیونکہ احسن اقبال صاحب اور دیگر لوگوں نے صاف کہا ہے کہ جی 2017 کی جو مردم شماری الیکشن تو اسی پر ہوں گے, تو کیا اب ایم کیو ایم کیا حصہ نہیں لے گی, اسی موقع پر قائم رہے گی, یا اس میں کوئی لچک ہو سکتی ہے؟ اس میں یقیناً ابھی بات چیت ہوگی, کیونکہ آنے والا کیئر ٹیکر سسٹم بھی بہت جلد آنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے کہ یہ جو کیلکولیشن ہی نکلی اس پورے 5 سال کے اندر, سینسس جو فرسٹ ٹائم 16 میں ہوئے تھے پھر ابھی ہوئے, کیلکولیشن جو وہ نکلی, جو جواب جو آنسر نکلا وہ یہ نکلا ہے کہ دیکھیں جو موجودہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں نا, ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چاہتی نہیں ہے کہ ریئل سینسز ہوں اس پاکستان کے اندر, اس شہر کے اندر. کیا وجہ ہے سر؟ تاکہ دیکھیں کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو اپنے اپنے نمبر گیم کی فکر ہے کہ اگر سینسس میں جو اوریجنل تعداد لوگوں کی بتا دی گئی تو حلقہ بندیاں ہوں گی, دوبارہ سے ڈیلیمیٹیشن ہوگی, سسٹم چینج ہوگا, تو اس میں وہ ایم این اے اس ایم این اے کا حلقہ کٹ جائے گا, اس کا کم ہو جائے گا, اس سے زیادہ ہو جائے گا. اس چکروں میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان تباہ ہو رہا ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, اس کو اس حساب سے وسائل نہیں دیے جا رہے, صوبے بنانے کو تیار ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس ملک کے لوگوں کو کچھ دینے کے تیار ہے نہیں. اس ملک کے لوگوں کو جہاں مہنگائی کا سامنا ہے وہاں ان کو بیچاروں کو کون بھی صحیح نہیں کر رہے. کہ آپ کاؤنٹنگ تو صحیح کر لو یار, کم از کم آپ اگر کاؤنٹ کرو گے کہ پاکستان کی آبادی یہ ہے, ہمارے مسائل یہ ہیں, تو دنیا میں جو آپ بھیک مانگنے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے قرضہ آپ کو زیادہ مل جائے. آپ اگر انوائرمنٹ کے حوالے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں, میں بڑا اب اس وقت چل رہا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے کہ شیرین صاحب آج بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اور ایکٹیو بھی وہ ہیں, تو ان کو بتانے میں آسانی ہوگی, کوئی لینے دینے میں آسانی. بھائی دیکھیں اتنی بڑی آبادی ہے اور یہ مسائل ہیں, تو ہمیں بھیک دی جائے تو بھیک ملنے میں بھی آسانی ہوتی ہے نا. تو کم از کم یہی سوچ لیں. لیکن اگر یہ سوچیں گے کہ میری سیٹ اور اس کا حلقہ کٹ جائے گا اور ہم یہ تو ظلم زیادتی ہے. لیکن سعید صاحب یہ بھی بات درست ہے آپ کی, لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ 15 سال سے یہاں پر پیپلز پارٹی بآسانی اس لیے جیت جاتی ہے کہ جی اب ان کے ووٹر سپورٹر خوش ہیں, ان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. اور آپ نے خود تسلیم کیا ابھی پروگرام میں کہ آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا تو جماعت اسلامی جیتی. اس کا مطلب جو سیٹس جو یونین کونسلز پیپلز پارٹی جیتی ہے, اس کا مطلب ان کا ووٹ بینک ہے, اس لیے آپ کا ووٹ بینک نہیں کاٹا انہوں نے, بلکہ ان کا اپنا ووٹ بینک تھا. تو جب ان سے 100 سے زیادہ ان کو یونین کونسل ان کے پاس آ گئی ہیں, تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو آپ؟ دیکھیں جو ایم کیو ایم نے جو پچھلی مرتبہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے کراچی کے اندر, اس میں جو ایم کیو ایم کا چیئرمین جیتا تھا نا, وہ 25-26 ہزار ووٹ لے کے جیتا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا اس وقت بھی اگر جماعت کے لوگ کھڑے تھے تو پیپلز پارٹی, تو ان کو تو ملے 100, 200, 250 تھے. تو اس حوالے سے تو جو ان کا ریئل ووٹ بینک ہے 200-250 ووٹ وہ مل گیا ان کو, ٹھیک ہے. جب ہم نہیں ہوں گے تو 25,000 والا نہیں ہوگا تو 250 والا جیتے گا, 300 والا جیتے گا, 600 والا جیت جائے گا, 1000 والا جیت جائے گا, 1000, ٹھیک ہے نا. تو ڈفرینس بہت بڑا ہے نا کہ آبادی کو جو لوگ رول کر رہے ہیں, جس جماعت کو لوگ مانتے ہیں, جانتے ہیں, جن کے کام کو لوگ سمجھتے ہیں. بہت اچھا ہوا. بائیکاٹ کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمیں آئینہ دکھانا تھا پبلک کو بھی کہ دیکھ لیں بھائی ہم بیک ہو گئے ہیں. کل تک لوگ بھی جہاں پولیٹیکل جماعتیں کہہ رہی تھی, مختلف اینکر پرسنز کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر اختیار نہیں تو آپ باہر آ جائیں. تو اب ہمیں پتا تھا کہ آگے بھی اختیار نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو نہیں, لیکن اس میں سعید صاحب آپ کا میئر نے کہا اختیارات وسائل نہیں ہیں, اور 4-5 سال ظاہر ہے وسیم اختر صاحب یہ بات کرتے رہے. لیکن اس وقت جو میئر ہیں ظاہر پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب صاحب, انہوں نے تو آتے ہی کہا کہ جناب ان کی نیت نہیں تھی, میری نیت بھی ہے, میں کبھی نہیں کہوں گا اختیارات وسائل نہیں ہیں, اور میں کام کر کے دکھاؤں گا. اور 100 دن انہوں نے مانگے ہیں کہ 100 دن میں آپ کو اس شہر میں ڈیفرنس نظر آئے گا. تو اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں مرتضی وہاب صاحب یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اس وقت زرداری صاحب گیم چینجر ہیں, پورے ملک پر حکومتی ان آفیشیل ان کی ہے,
ٹھیک ہے نا, ان کی بات سنی جا رہی ہے. پھر سندھ میں ان کا 15 سال سے حکومت ہے, سی ایم ان کا, پورے وسائل ان کے پاس, اے سی ڈی سی اور تھرو اے سی ڈی سی ہی وسائل دیے جا رہے ہیں ٹاؤنس کو, ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹ سٹی گورنمنٹ کو نہیں دے رہے, انڈر وہ اے سی ڈی سی ہیں, یعنی کہ بیوروکریسی کے انڈر ٹاؤن ناظم چیئرمین ورک کریں گے. تو ان کو یہ بات سوٹ کرتی کر بھی نہیں سکتی اور کرے گی بھی نہیں, اس لیے کہ ان کے پاس تمام وسائل موجود ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے. اب وہ بھی کام کر کے دکھائیں, وہ بھی شہر کے اندر انڈر پاسز, بریجز, پانی کے مسائل, سیوریج کے مسائل, K4, ماس ٹرانزٹ, سرکول ریلوے, سب کر کے دکھائیں. وہ بتائیں کہ ہاں بھائی ہم صحیح ہو رہے ہیں. ساجد صاحب, K4 کا جو مسئلہ ہے کراچی کا, ظاہر ہے بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کا, تو لیکن K4 کے حوالے سے لاسٹ جو ایک تقریب ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں, آپ کے پارٹی کے لوگ بھی وہاں موجود تھے, وہاں وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا تھا کہ جناب K4 کمپلیٹ بھی ہو جائے تو پانی کراچی کو اس لیے بھی نہیں مل سکے گا کہ پیچھے پنجاب سے سندھ کو پانی کم مل رہا ہے, تو ہم تو پورا نہیں کر سکیں گے. اور اس بجٹ میں بھی جو بجٹ مختص کیا گیا K4 کے حوالے سے وہ ناکافی ہے, تو K4 تو کمپلیٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. مطلب یہ المیہ ہے اس ملک کا کہ جہاں جو شہر سب سے زیادہ کما کے دے رہا ہے نا, سب سے زیادہ بھیک اس شہر کو مانگنی پڑ رہی ہے. سب سے زیادہ مسائل کا شکار وہ شہر ہے, کراچی ہے, سب سے پورے پاکستان کو دے رہا ہے, بہت کچھ دے رہا ہے. یہ سندھ کو بھی پالا, بنا اندرون سندھ سے 0.5% بھی ٹیکس کی کلیکشن نہیں ہوتی, صحیح نا, جنریٹ نہیں کر سکتے وہ نا, ٹھیک ہے, وہ سب یہ شہر دے رہا ہے. اور سارے کے سارے اس شہر کو اس شہر ہی پر آنکھیں دکھا رہے ہیں, وہ راہ رہے ہیں شہر کے طرف کہ ٹھٹا میں پانی نہیں آتا. سی ایم سے یہ کہہ رہا تھا, اس کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ 15 سال سے تو بیٹھا ہے, تیرے پاس اقتدار ہے, تمہاری پارٹی بس اقتدار ہے, کسی نہ کسی صورت میں تم نے اس صوبے کے اندر رول کیا ہے, اس ملک کے اندر رول کیا ہے. آج بھی تم گیم چینجر بنے ہوئے ہو, سینیٹرز کو خریدنا, ایم این ایز کو خریدنا, حکومت کو پلٹنا, لانا لے جانا, رانا صلی اللہ کا پہلے سے اناؤنس کر دینا کہ میں نے کہا تھا کہ وزیر داخلہ اس کو بنائے, یعنی سب کچھ آپ کے ہاتھ میں, پھر بھی رونا رو رہا ہے کہ ٹھٹا میں پانی نہیں ہے. تو ٹھٹا کو پانی نہیں دے تو ہمارا قصور نہیں ہے نا. اندرون سندھ میں اگر نوابشاہ میں پانی نہیں ہے, نوابشاہ میں پارک نہیں ہے, جیل میں پارک نہیں ہے, ہاسپٹلس نہیں ہیں, ٹرانسپورٹ کی سروس صحیح نہیں, تو ہمارا قصور نہیں, تمہارا قصور ہے اس میں. وہ اس لیے کہ تمہارے پاس مکمل اختیارات ہیں. NFC ایوارڈ کی مد میں ہم نے ان کا ساتھ دیا کہ چلو یار چھوٹے صوبے کے اختیار ہونا چاہیے, اگر اختیار ہوگا تو چھوٹے صوبے پھر سٹیز کو دیں گے, وہ ڈسٹرکٹ کو دیں گے, وہ UCs کو دیں گے, وہ ٹاؤن کو دیں گے, وہ UCs کو دیں گے, اس طرح ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن بہت بڑا کھیل زرداری صاحب نے کھیلا, اور ان کو مجھے لگتا ہے ان کو اندازہ پہلے سے تھا کہ ہم سندھ تک محدود ہونے جا رہے ہیں. تو بہتر یہ کہ NFC ایوارڈ کی مد میں پورے وسائل ہمارے ہاتھ میں دیں گے, ہم جیسا چاہیں کھیلیں گے. اور یقین کریں انہوں نے جیسا چاہے کھیلا ہے, اربوں روپے کے سینیٹرز کو خریدا ہے. ساجد احمد صاحب, آخری سوال صرف آپ سے, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, جاتے جاتے بتائیے کہ چونکہ MQM ظاہر ہے MQM پاکستان پچھلی حکومت یعنی کہ جو خان صاحب کی تھی اس میں شامل رہی, اور کافی آپ کوشش کرتے نظر آئے کہ کراچی کے لیے کچھ ہو جائے, 1100 ارب کا پیکیج اور بہت ساری چیزیں خان صاحب نے کی جو کہ نہیں ہوا کراچی کے لیے. پھر آپ اس نئی حکومت PDM کی بنی, اس میں بھی شامل ہو گئے. سر دونوں حکومتوں میں MQM پاکستان رہی, کراچی کے لیے سر کیا حاصل کر سکے, یا آپ کہیں گے کہ جی غلطی رہی آپ کی دونوں حکومتوں میں شامل ہونا, اور آپ غلطی تسلیم کریں گے اپنے کارکنان کے سامنے کہ ہم نے کچھ نہیں کر سکے اپنے شہروں کے لیے؟ دیکھیں, جو PTI کے ساتھ رہے ہم لوگ, کہ جب عمران خان صاحب 3.5-4 سال بعد ہٹے ہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا, صحیح نا. تو کہیں اختیار کا مسئلہ آ گیا ہمارے لیے, اس شہر کے لیے. کہیں مسئلہ جہاں جن کے پاس اختیار تھا ان میں عصبیت تعصب تھی, بہت زیادہ تعصب تھا ان کے اندر. لیکن ایک فرق, جو یہ میری ذاتی رائے ہے, میری پارٹی کی رائے میں نہیں کہوں گا, میری ذاتی رائے ہے, میری ذاتی رائے یہ کہ دیکھیے جب نون لیگ میں خاص طور پر PDM کی صورت میں ہم نے نون لیگ کا ساتھ دیا, اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, پیپلز پارٹی سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں تھا. اس سے پہلے 91 میں 98 میں اس طرح جو پچھلا وقت گزرا ہے, تو اس وقت ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا. 2008 سے 13 تک جی ساتھ تھے آپ لوگ. اس پورے ٹرنس میں جو ٹرن آؤٹ سب کے پاس ایک فرق یہ رہا کہ PTI اور دیگر جماعتوں کے درمیان, کہ دیگر جماعتوں کو جب ہم نے ساتھ دیا تو انہوں نے MQM کے خلاف سازش کی. لیکن میں بات ببانگ دہر کہوں گا کہ PTI کے دور میں MQM کے خلاف سازش کوئی نہیں. وہ ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملا, لیکن سازش ہمارے خلاف نہیں کی گئی, ہماری جماعت کے خلاف سازش نہیں کی گئی. لیکن ان کے دور میں ہمیشہ پیٹ پہ چھرا گھونپا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی, نون لیگ نے بھی, اور لیکن سر انہی کے ساتھ پھر شامل ہو گئے آپ, جی انہی کے ساتھ پھر شامل ہوئے نا اس گورنمنٹ میں بھی. آپشن کوئی نہیں نا, خان صاحب ہٹ گئے ہیں, کہاں جائیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے اختیار نہیں. میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, یہ میری ذاتی رائے تھی نا, جو آخری پوائنٹ میرا ہے کہ سازش کم از کم اس دور کے اندر MQM کے خلاف سازش نہیں ہوئی, آپ لوگ مسلسل کوشش کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ.
اور جی بہت شکریہ سعید احمد صاحب، وقت کی قلت ہے، بہت شکریہ آپ کا شہر کے حوالے سے، آپ کے ڈیولپمنٹس کے بہت سارے کام ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کی. ایک بات صرف انہوں نے کی سعید احمد صاحب نے، ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما، کہ جناب خان صاحب اور اس حکومت میں یا پچھلی حکومتوں سے مراد نواز شریف صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس میں ہمارے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، پیٹ میں چھرا گھونپا گیا ہے، جبکہ خان صاحب کی پس پردہ یہ کہہ لیجئے کہ تعریف کر رہے ہیں وہ کہ جی کم از کم سازش نہیں ہوئی، کام تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اچھا چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد علی مہدی صاحب، بیرسٹر علی مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر تجزیہ کار ہیں، معروف نام ہے پاکستان کا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور بات کریں گے پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے نئی جماعت بنانے وہ جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے سیاست میں، کیونکہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں، پہلے تو کہا تھا 14 اگست کو نئی حکومت آ جائے گی، یعنی نگراں حکومت، پھر انہوں نے کہا جی مدت کمپلیٹ سے کیے بغیر ہم چلے جائیں گے، یعنی کہ 90 دن کا پھر ٹائم ہو جائے گا گورنمنٹ کے حوالے. چھوٹا سا بریک کا پھر حاضر ہوتے ہیں، کہیں بھی جائیے گا، دیکھتے رہیے نیوز ویوز.